أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه. وہ پچھلی کل گزر چکی ہے. اگلی آیت یہ اگلی آیت ہے، آیت نمبر 72 ہے. وہ پچھلی آیت تھی کل جو گزری ہے. یأتیکم بلیل تسکنون فیہ افلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون. قل أرأيتم إن جعل الله، آپ کہہ دیجئے ذرا دیکھو تو اگر اللہ مسلط کر دے علیکم النہار سرمدا تمہارے اوپر دن کو ہمیشہ کے لیے الی یوم القیامت قیامت کے دن تک من الہ غیر اللہ کون ایسا معبود ہے اللہ کے سوا یأتیکم بلیل تسکنون فیہ کہ جو لائے تمہارے پاس رات کو جس میں تم سکون حاصل کرو. افلا تبصرون کیا تم دیکھتے نہیں ہو. ومن رحمتہ اور یہ تو اس کی رحمت میں سے ہے. جعل لکم اللیل والنہار کہ اس نے بنایا تمہارے لیے رات اور دن کو. لتسکنوا فیہ تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو. وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ اور تاکہ تم تلاش کرو اس کے فضل کو. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور تاکہ تم شکر بجا لاؤ. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ اور جس دن وہ انہیں پکارے گا. فَيَقُولُ بس وہ فرمائے گا أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ کہاں ہے میرے وہ شریک جنہیں تم نے خیال کر رکھا تھا. وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا
اور ہم نکال لائیں گے ہر امت میں سے ایک گواہ. فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ پس ہم کہیں گے لاؤ اپنی دلیل. فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ پس سب جان جائیں گے کہ حق صرف اللہ ہی کے لیے ہے. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ اور گم ہو جائیں گی ان سے وہ باتیں جو وہ گڑا کرتے تھے. قُلْ أَرَأَيْتُمْ مِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ پیدا کرنے میں بھی اپنی منشا کو دیکھتا ہے اور پیغمبر بنانے میں بھی اپنے اختیار کو دیکھتا ہے. اور ان لوگوں کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ اللہ کسی امیر کو کسی سردار کو اللہ نبی بنا لے، بلکہ اللہ کے پاس اختیار ہے جسے اللہ چاہے بنا لے. اور اللہ بلند ہے اور اللہ کی ذات پاک ہے اس سے جو یہ لوگ اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہیں. اور اللہ کا علم ہر چیز سے زیادہ وسعت والا ہے کہ وہ سینوں کے بیدوں کو جاننے والا اور ہر ظاہر چیز کو جاننے والا ہے. اور اللہ تو وہ ذات ہے کہ اللہ کے سوا کوئی کارساز نہیں ہے. اسی کی حمد و ثنائیں ہیں دنیا اور آخرت میں. اسی کا فیصلہ چلتا ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. اے نبی کہہ دیجئے اگر اللہ رات کو تم پر ہمیشہ کے لیے مسلط کر دے قیامت کے دن تک تو کوئی ایسا معبود ہے کہ جو تمہارے پاس روشنی لے آئے اللہ کے سوا؟ افلا تسمعون کیا تم سنتے نہیں ہو؟ اے نبی آپ کہہ دیجئے ارأیتم ان جعل اللہ ذرا دیکھو تو اگر اللہ تم پر مسلط کر دے دن کو سرمدن ہمیشہ کے لیے الی یوم القیامہ قیامت کے دن تک من الہ غیر اللہ ایسا کوئی معبود ہے اللہ کے سوا یأتیکم بلیل تسکنون فیہ کہ جو تمہارے پاس رات کو لے آئے جس میں تم سکون حاصل کرو. افلا تبصرون کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ یعنی یہ اس کی رحمت ہے. وَمِن رَحْمَتِهِ اور یہ اسی کی رحمت ہے کہ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ اس نے رات اور دن بنائے تمہارے لیے. لِتَسْكُنُوا فِيهِ تاکہ رات میں تم سکون حاصل کرو. وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ اور دن میں اس کے فضل کو تلاش کرو. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور تاکہ تم شکر بجا لاؤ. یعنی رات اور دن اللہ رب العزت نے بنائے اسی لیے تاکہ اس میں جتنی اس کی نعمتیں ہیں ان سے انسان جو ہے مکمل طور پر انہیں حاصل کر سکے. اگر رات اور دن نہ بناتے اللہ رب العزت ایک ہی وقت بنا لیتے یا رات ہوتی تو کام کاج کرنے کے لیے بہت ہی زیادہ مشکل درپیش آ جاتی اور کوئی شخص جو ہے اتنی زیادہ دوام اختیار کی ہوئی چیز میں سے کسی لحاظ سے روشنی نہیں حاصل کر سکتا تھا. یعنی جتنے بھی آلات ہیں ان سب آلات کو استعمال کرنے کے باوجود بھی انسان پھر بھی یہی کہتا کہ یار روشنی نہیں ہے. لیکن اسی طرح اگر دن مسلط اللہ رب العزت کرتے تو دن میں ہر شخص جو ہے اس کے آرام کا جو وقت ہے وہ کوئی لحاظ سے کوئی انسانیت کوئی طے نہ کر سکتی کہ فلاں وقت میں فلاں لوگ سوئیں گے اور کسی لحاظ سے کوئی کام کاج نہیں کر سکے گا. تو یہ اللہ کی رحمت ہی تو ہے جس نے رات کو اور دن کو اللہ رب العزت نے بنایا جس میں انسان سکون بھی حاصل کر لیتا ہے اور اس کے فضل کو بھی تلاش کر لیتا ہے. اور فطرت کے موافق بھی یہی بات ہے کہ انسان رات کو آرام کرے اور دن بھر کام کرے. خلاف فطرت کام کرنے والے لوگ ان کو یعنی ان کی جسمانی لحاظ سے اسی طرح بہت سی چیزیں روحانی لحاظ سے ان پر جو ہے مرتب ہوتی ہیں اس لحاظ سے کہ وہ کسی لحاظ سے سکون حاصل نہیں کر پاتے. اور جب انسان صحیح معنوں میں رات کو سکون کے لیے اور دن کو اللہ کے فضل کے لیے بنا لے تو صحیح معنوں میں اسے سکون حاصل کر لیا جاتا ہے. پھر اسی طرح جس طرح ہماری جسمانی غذا ہے جسم کبھی تھکاوٹ محسوس کرتا ہے اور تھکاوٹ محسوس کرنے کے لیے کہ اسے آرام کی ضرورت پڑتی ہے، اسی طرح کھانے کی ضرورت پڑتی ہے، ہر چیز اس کے ساتھ لوازمات ہیں. اسی طرح ہماری روح ہے جس کے لوازمات ہی بھی اسی طرح ہی ہیں جس طرح جسم کے ہیں.
اور وہ یہ ہے قرآن اس کی غذا ہے، اسی طرح نماز اس کی غذا ہے، اسی طرح دیگر عبادات، اور ان سب میں اللہ کی خوشنودگی، معاملات ہو یا سونا ہو، جتنا بھی جو بھی انسان عمل کرتا ہے ان سب اعمال میں اللہ کی خوشنودگی کو اگر مد نظر رکھا جائے تو یہ اعمال انسان کے شکر میں آ جاتے ہیں۔ اور اگر یہی اعمال انسان یعنی اللہ کے شکر میں بجانا، بلکہ اس کے بجائے وہ اپنی منمانی پر، اپنی خواہشات پر صرف اور صرف گزارے، سو رہا ہے، اگر یہی شخص اللہ کا نام لے کر، دعا پڑھ کر، اور صحیح معنوں میں نبی علیہ السلام نے جس جہت میں سونے کا بتلایا اس جہت میں انسان سو جائے تو یہ عبادت ہے۔ اور اگر یہی چیز وہ برخلاف کر لیتا ہے تو یعنی اگرچہ اسے کوئی ثواب بھی نہیں ملے گا اور شکر بھی اس کا بجا نہیں ہوگا۔ تو شکر بجا لانا یہ ہے کہ اللہ کی جتنی نعمتیں ہیں ان کو استعمال اس طریقے سے کرے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اب دوبارہ تخفیف اخروی ہے، اللہ فرماتے ہیں جس دن، اس دن کو بھی یاد کرو جس دن اللہ پکاریں گے اور کہیں گے کہ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، میرے وہ شریک کہاں ہیں جنہیں تم نے خیال کر رکھا تھا۔ وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اور ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کو نکال لائیں گے۔ فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ، ہم کہیں گے کہ اپنی دلیلیں لاؤ کہ جو تم کہتے تھے کہ فلاں بھی اللہ کا معبود ہے، فلاں پیر کے متعلق تم کہتے تھے کہ وہ تصرفات کر سکتا ہے، ہمیں اولاد دے سکتا ہے، بارشیں برسا سکتا ہے، اسی طرح ہمارے کان ما یکون سے وہ واقف ہے، اس پر دلیلیں لاؤ نا۔ فعلموا، پس وہ جان لیں گے کہ ان الحق للہ، حق بات یہی تھی کہ جو ساری کی ساری اللہ کی صفات کارسازی ہے وہ صرف اللہ ہی کی ہے، کسی کو اللہ رب العزت نے اپنی صفات کارسازی میں شریک نہیں کیا۔ شیخ عبد القادر جیلانی ہوں یا اسی طرح دیگر انبیاء ہوں یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں، جتنے بھی اللہ رب العزت نے کسی کو نبی بنایا، کسی کو ولی بنایا، اس کے یہ مطلب ہرگز نہیں تھا کہ اللہ رب العزت نے انہیں معبود بنایا۔ معبود صرف ایک برحق اللہ ہی کی ہے۔ ان الحق للہ، حقیقتی بات اور سچی بات اللہ ہی کی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وضل عنہم ما كانوا یفترون، تو مشرکین سے وہ باتیں گم ہو جائیں گی جو وہ گڑا کرتے تھے، جو وہ کہتے تھے کہ اللہ بھی معبود ہے اور ہماری یہ پیر جو ہیں، ہمارے یہ جو بت ہیں یہ بھی معبود ہیں، یہ ساری باتیں ان سے گم ہو جائیں گی، ایک اللہ کے گنگانے جو ہے لگ جائیں گے لیکن وہاں فائدہ نہیں دے گا انہیں۔ قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ، اے نبی کہہ دیجئے ذرا دیکھو تو اگر اللہ تم پر دن کو مسلط کر دے ہمیشہ کے لیے قیامت کے دن تک، کون معبود ایسا ہے اللہ کے سوا، یأتیکم بلیل تسکنون فیہ، کہ جو تمہارے پاس رات کو لے آئے جس میں تم سکون حاصل کرو۔ افلا تبصرون، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ ومن رحمتہ جعل لکم اللیل والنہار، یہ تو اس کی رحمت میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے رات اور دن کو بنایا۔ لتسکنوا فیہ ولتبتغوا من فضلہ، تاکہ رات کو تم اس کے سکون حاصل کرو اور دن میں اس کے فضل کو تلاش کرو۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر بجا لاؤ۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اور جس دن وہ پکارے گا انہیں، فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، بس کہے گا کہ میرے وہ شریک کہاں ہیں جنہیں تم نے خیال کر رکھا تھا۔ وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اور ہم نکال لائیں گے ہر امت میں سے گواہ۔ فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ، پس ہم کہیں گے لاؤ اپنی دلیلیں۔ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ، پس وہ جان لیں گے کہ حق بات اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور گم ہو جائیں گے ان سے وہ باتیں جو وہ گڑا کرتے